آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ کہیں دور پہاڑوں کے درمیان ایک قدیم بازار آباد تھا۔ لوگ اس بازار کو پرانے خزانے کا بازار کہتے تھے۔ یہاں کی ہر دکان کی اپنی منفرد کہانی تھی، اور ہر شام جب سورج غروب ہوتا تو بازار پر اسرار کہانیوں اور حیرت انگیز واقعات سے بھر جاتا تھا۔ اب پہلا موڑ جادوئی کتابوں کی دکان تھی۔ بازار کے داخلی دروازے کے قریب ایک چھوٹی سی دکان موجود تھی جس کا نام حکمت کا خزانہ تھا۔ اس دکان میں پرانی اور نایاب کتابیں فروخت ہوتی تھیں۔ دکان کا مالک ایک بوڑھا شخص تھا جس کا نام حکیم تھا۔ وہ ہمیشہ پراسرار باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی دکان میں آئی اور ایک کتاب خریدی جس پر لکھا تھا مستقبل کا آئینہ۔ جب اس نے کتاب کھولی تو اسے محسوس ہوا کہ کتاب کے صفحے خود بخود بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی اپنی زندگی کے مناظر ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو گئی اور کتاب کو واپس دینے کا سوچنے لگی۔ جب وہ کتاب واپس کرنے کے لیے بازار گئی اور کتاب واپس کرنے لگی، لیکن حکیم اور اس کی دکان غائب ہو چکے تھے۔ اب دوسرا موڑ گمشدہ آوازوں کی دکان تھی۔ بازار کے وسط میں ایک دکان تھی جہاں مختلف موسیقی کے آلات فروخت کیے جاتے تھے۔ دکان کے مالک کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی دکان میں گمشدہ آوازوں کو قید کر سکتا ہے۔ ایک شام ایک لڑکے نے وہاں سے بانسری خریدی۔ جیسے ہی اس نے بانسری بجانا شروع کیا، بازار کے لوگ حیرت میں ڈوب گئے، کیونکہ بانسری سے ایک قدیم گانے کی آواز نکل رہی تھی جو کئی دہائیوں سے پہلے کسی مشہور گلوکار کی گمشدگی کے بعد سنائی نہیں دی تھی۔ دکاندار نے لڑکے سے بانسری واپس مانگی، لیکن لڑکا انکار کر گیا۔ اسی رات بانسری لڑکے کے ہاتھ سے غائب ہو گئی اور دکاندار کی دکان کے پاس واپس چلی گئی۔ اب تیسرا موڑ پراسرار مٹھائی فروش تھا۔ بازار کے ایک کونے میں ایک مٹھائی کی دکان تھی جس کا نام میٹھے خواب تھا۔ مٹھائی فروش ایک ہنس مکھ بوڑھی عورت تھی۔ لوگوں کو اپنی مٹھائیوں سے خوش کر دیتی تھی۔ وہ چھوٹے قد کی اور مزاحیہ دکھنے والی لگتی تھی، لیکن ایک دن ایک فقیر نے دکان سے مٹھائی لی اور جیسے ہی اس نے کھائی وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ کہتا رہا کہ یہ مٹھائی اسے اس کی گمشدہ یادیں واپس لا رہی ہے۔ بوڑھی عورت نے فقیر کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن فقیر نے راز کھول دیا کہ مٹھائی میں جادوئی جڑی بوٹیاں شامل ہیں جو کھانے والوں کو ان کے ماضی کی سب سے خوشگوار یادوں میں واپس لے جاتی ہیں۔ چوتھا موڑ کھوئے ہوئے وقت کی گھڑی ساز کی دکان تھی۔ بازار میں ایک گھڑی ساز کی دکان بھی تھی جہاں ہر گھڑی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ وقت کو قابو میں رکھنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایک امیر تاجر نے دکان سے ایک گھڑی خریدی اور جیسے ہی اس نے گھڑی پہنی اسے محسوس ہوا کہ وقت رک گیا ہے۔ بازار کی ہر چیز رک گئی، لوگ حرکت میں نہیں تھے اور پرندے بھی دکان میں رک گئے۔ تاجر نے گھبرا کر گھڑی کو اتار دیا اور دکان واپس لوٹ آیا، لیکن گھڑی ساز نے کہا یہ گھڑی ان کے لیے نہیں ہے جو وقت کو قابو میں رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو وقت کی قدر کرنا سیکھیں۔ ایک دن بازار میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ ہر دکان اپنے رازوں کے ساتھ غائب ہونے لگی۔ لوگ حیرت میں تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ بازار ان لوگوں کے لیے تھا جو اپنی زندگی میں گہرے راز تلاش کر رہے تھے، اور جب تمام راز جان لیے گئے تو بازار اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور زمین پر جا بسا ہے۔ قدیم بازار کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر جگہ اور ہر چیز کے پیچھے ایک راز چھپا ہوتا ہے، لیکن یہ راز صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو ان کی تلاش کرتے ہیں۔
اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ پرانے خزانے کا بازار آج بھی ان لوگوں کے خوابوں میں آتا ہے جو اپنی زندگی میں کچھ خاص تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔